محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس وقت قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور اسی ذیل میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پہلے بھی آیا کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس میں مخصوص اعمال، خاص عبادتیں نہیں رکھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض ہوا، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ایک مشقت آمیز عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے موجودہ شکل میں روزہ ایک بیگ فرض نہیں کیا، کیونکہ لوگ روزے کے عادی نہیں تھے اور بہت مشقت کا کام ایک بیگ اگر ناتجربہ کار کے ذمہ لگایا جائے تو کبھی کبھی وہ چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے روزہ آہستہ آہستہ فرض فرمایا، اور پھر روزے کی شکل مکمل فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں پہلے سال بھر میں صرف ایک دن کا روزہ فرض ہوا، عاشورے کا روزہ 10 محرم کا۔ پورے سال میں ایک روزہ رکھ لیا، بس ساری ذمہ داری ادا ہو گئی اور آدمی روزے کے فریضے سے سبکدوش ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب تھوڑی مشق کرا دی روزے کی تو اللہ رب العزت نے عاشورے کا روزہ 10 محرم کا روزہ منسوخ کر دیا، اب وہ فرض نہیں رہا، لیکن نفل آج بھی ہے، جس کا جی چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھے، بہت ثواب کا روزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا تو اختیار دیا، ایک مہینہ رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، اب جس کا چاہے دل روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو تو وہ فدیہ دے دے۔
تو اس میں بھی سہولت تھی. صحت مند تندرست جوان آدمی ہے، روزہ رکھنے کو بھی نہیں چاہتا، تو فدیہ دے کر رمضان گزار دیتا، اس کا فرض ادا ہو جاتا تھا. پھر یہ سہولت بھی اللہ پاک نے ختم کر دی. فدیہ اب صرف وہی دے سکتا ہے جو معذور ہے، مجبور ہے، جس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ روزے کا فدیہ دے دے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، چھٹکارا ہو جاتا ہے. لیکن جو صحت مند ہے، تندرست ہے، گھر پر مقیم ہے، روزہ رکھنے کی اس میں قدرت صلاحیت ہے، وہ چاہے کہ ہم فدیہ دے کر کام چلا لیں تو اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ سہولت بھی اللہ پاک نے ختم فرما دی. لیکن روزے کی مشق اب ہو گئی اور روزہ رکھنے کا مزاج بن گیا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے روزے کی بہت سخت صورت فرض کی. پھر روزہ جو فرض ہوا تو اس طرح روزہ فرض ہوا کہ کھا کر آپ سو گئے تو 10 منٹ سونے کے بعد بھی جاگ گئے تو روزہ شروع ہو گیا. اب کوئی افطار کر کے 10 منٹ لیٹ گیا، نیند آ گئی تو جاگنے کے بعد اب کھا بھی نہیں سکتا تھا. روزہ وہیں سے اسٹارٹ ہوتا تھا، صبح صادق سے نہیں اسٹارٹ ہوتا تھا. تو یہ بڑا سخت حکم تھا. در حقیقت اللہ رب العزت کو سہولت دینی تھی، لیکن روزہ سہولت کے باوجود بھی آسان کام نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے خوب سختی سے پکڑا تاکہ اس سے کم درجے کی سختی پر آدمی راضی ہو جائے. عربی زبان کی کہاوت ہے خود ہو بالموت لیرضا بالہمہ. آدمی کو کہا جائے تمہاری جان مار دیں گے، نہیں تو بخار قبول کر لو تو بہت آسانی سے بخار پڑا ہوا ہو جائے گا کہ جان مت ماریے، بخار ہی دے دیجیے. تو بہت سختی کے ساتھ روزہ فرض ہوا، بڑا کڑا حکم آیا. عشاء کے بعد یا سو جانے کے بعد سے پھر اگر کوئی جاگ گیا تو روزہ اسٹارٹ ہو گیا. نہ کھا بھی سکتا ہے، نہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے. کچھ دن اس طرح چلتا رہا کام. اس کے بعد کئی صحابہ سے غلطی ہو گئی. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت جفاکش مزدور پیشہ آدمی تھے، بیچارے محنت مشقت دن بھر روزے میں کیے. گھر افطار کے وقت آئے، بیوی سے کہا افطار کے لیے کچھ ہے تو لاؤ. بیوی نے کہا افطار کے لیے کہاں کچھ ہے، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، آپ پانی سے یا کھجور سے روزہ کھول لیجیے، میں پڑوس میں جاتی ہوں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. یہ بیچارے انتظار میں لیٹ گئے اور بیوی کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی جب تک ان کو نیند آ گئی. اب نیند آ گئی تو بیوی جو کچھ انتظام کر کے لائی تھی اب جگہ بھی دے تو اب کیسے کھائیں گے. سو جانے کے بعد تو روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اگلا روزہ بھی رکھا، کچھ نہیں کھایا. اور کچھ صحابی سے ایسا ہوا کہ وہ شروع ہی رات میں سو گئے اور پھر رات میں اٹھے، خواہش کا غلبہ تھا، بیوی سے ہم بستری کر لیا تو روزہ تو سو جانے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. تو یہ ہم بستری جو رات میں کیے تو روزے ہی میں آ گئی.
تو یہ بھی بہت بڑی غلطی اور نافرمانی ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہو کر یہ سب مسائل رکھے گئے۔ وہ صحابی جنہوں نے رات میں کچھ کھایا نہیں تھا اور بیوی ان کی تاخیر سے آئی، نیند آ گئی تھی انہیں، وہ دن رات بھر روزے سے رہے، تو اگلے دن ان کو غشی آ گئی، ہوئے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر دی گئی تو حضور بھی تشریف لائے۔ پوچھا ان کو کوئی بیماری ہے، جلدی ان کا مرض تو نہیں ہے، غشی کیسے آ گئی؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یا رسول اللہ کل ایسا ہوا کہ یہ دن بھر روزے سے تھے، محنت مشقت کا کام کیا دن بھر، اب آفتاب غروب ہونے کے وقت گھر آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہے تو لاؤ روزہ افطار کریں، تو گھر میں تو کچھ تھا نہیں۔ میں انتظام کرنے گئی جب تک ان کو نیند آ گئی۔ اب جب میں گھر واپس آئی تو یہ سو چکے تھے۔ اب میں ان کو جگا کر کھلاؤں بھی تو روزہ تو شروع ہو گیا سو جانے سے، انہوں نے کچھ نہیں کھایا رات بھی اور پھر آج بھی روزے سے تھے، اس لیے یہ جو چکر آیا ہے، غش آیا ہے، اسی روزے کے تحمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تشویش میں رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا، میں کھا پی کے سو گیا تھا لیکن رات پھر نیند ٹوٹی تو بڑا خواہش کا غلبہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستر کر لیا۔ اس طرح کے حادثے کئی صحابی کے ساتھ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ آیا، تو ابھی اس سلسلے میں کوئی قانون تو آیا نہیں تھا اللہ کی طرف سے۔ اب آیت نازل ہوئی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا، روزہ خراب کر دیا تو اپنے ہی اوپر تو ظلم کیا۔ یہ اشارہ ہے اسی طرف جو صحابہ سے غلطیاں ہوئی تھیں، روزے کے خلاف کام کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تم نے رات میں ہم بستری کر لیا اور نافرمانی کی، تو یہ ظلم تم نے اپنے اوپر کیا، اللہ کے علم میں ہے، لیکن جاؤ اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اور تمہاری غلطی معاف کرتا ہے۔ اور پھر حکم ہوا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جاؤ کھا پیو، بیویوں سے بھی ملو، روزہ اب شروع ہوگا صبح 7 سے، آسمان کے افق پر سفید لکیریں سیاہ لکیروں سے ممتاز ہو جائیں، اب روزہ شروع ہوگا۔ تو روزہ اس طرح دھیرے دھیرے اس شکل میں آیا جس شکل میں ہم آپ روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور ضروری یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم جو اپنے ساتھ ظلم کرتے تھے، اللہ کے حکم کو توڑ کر روزے کی جو شکل تھی اور جس طرح فرض تھا اس کی مخالفت تم نے کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے بھی نافرمانی، غلطی اور گناہ ہوا کرتا تھا، لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تمہاری توبہ قبول اور تم کو معاف کر دیا۔ پورے قرآن پاک میں ایک جگہ بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے
جس میں صحابہ کی غلطی کا تذکرہ ہو اور معافی کا تذکرہ ہو، ان کے گناہ کا تذکرہ ہو اور اس کی معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے نہ ہوا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کے لیے امت کے دوسرے افراد سے بالکل الگ مزاج رکھا ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہوتے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، معصوم صرف انبیاء ہے۔ صحابی معصوم نہیں ہے تو اس سے گناہ ہوگا، صغیرہ بھی ہوگا، کبیرہ بھی ہوگا۔ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار شراب خوری کے جرم میں پکڑے گئے اور سزا بھی ان پر جاری کی گئی۔ گناہ ہونا یہ در حقیقت صحابہ کے شان کے خلاف نہیں ہے، اور ہمارے بزرگ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے تو بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جرائم کے لیے قانون عملاً کیسے بنتا ہے شریعت میں، فلانا گناہ ہو گیا تو اب اس کی کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا صورت ہے، یہ قانون عملی طور پر بنتا کیسے؟ نبی سے گناہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان سے گناہ کرایا جائے اور پھر قانون بنایا جائے، تو اللہ پاک نے تکوینی طور پر انتظام یہ کیا کہ انبیاء معصوم ہیں تو جرائم کا ارتکاب اور گناہوں کا صدور صحابہ سے کرایا گیا تاکہ اس کی عملی شکل سامنے آئے کہ کوئی ایسا کر لے تو اس کے لیے یہ قانون ہے۔ اور واقعی قرآن مقدس سے اور احادیث مبارکہ سے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی تھیں، لیکن صحابہ کی قربانیاں اتنی تھیں اور اللہ پاک نے ان کی طبیعت، ان کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ وہ گناہ کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اور اگلا وقت بڑے اطمینان سے گزار رہے، گناہ کے صدور کے بعد بے چین بے قرار ہو جاتے جب تک اس کی معافی تلافی نہ ہو جائے، جب تک توبہ اللہ نہ کر لے، جب تک اس کا مداوع اور تدارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ معلوم کر لے، ان کو ایک سیکنڈ چین نہیں تھا۔ وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ گناہوں پر راضی ہو جائیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کے وبال سے بچنے کی ہمیں سالوں فکر نہیں ہوتی، لیکن صحابہ ایک منٹ بھی چین سے نہیں رہتے تھے، فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کہتے اللہ کے نبی نجاست لگ گئی ہے، یعنی گناہ ہو گیا ہے، تہذیبی پاک کر دیجیے، پاک کرنے کی شکل بتائیے، بے چین ہو جاتے تھے۔ اب رات میں یہ بات ہوئی اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ مجھ سے ایسا ہو گیا، ایسی غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قاعدہ یہ رکھا ہے کہ پروردگار عالم انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے اپنے گناہ سے توبہ کیے بغیر نہیں جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اتنی کثرت سے ان کی نیکیاں ہیں، قربانیاں ہیں کہ اگر دو چار کوڑا کرکٹ آ گیا تو نیکیوں کے سیلاب میں تو بہہ گیا ہو، وہ تو کل عدم ہو گیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
اور اگر یہ شکل بھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. وہ قیامت کے روز اٹھیں گے تو بے باک اٹھیں گے، بخشے بخشائے اٹھیں گے. کوئی گناہ ان کے ذمے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سزا پانے کے لیے، اس سے پاک ہونے کے لیے ان کو ایک سیکنڈ بھی دوزخ میں ڈالا جائے. تو صحابہ معصوم نہیں ہے لیکن مغفور ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں، اور مغفور وہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو بھی گئے تو اس کا مغفرت کا انتظام ہو گیا، وہ معاف ہو گیا، بخش دیا گیا. یہاں بھی دیکھیے ان صحابہ نے آ کر ابھی تو اپنے رات کے واقعے کو حضور کی خدمت میں رکھا ہے، ابھی انہوں نے نہ توبہ کی ہے نہ ان کو اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا ہے. لیکن وحی آئی تو وحی میں اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا اور ان کا معافی نامہ بھی نازل کر دیا. فتاب علیکم وعفا عنکم. اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، اپنے کو ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اپنے کو ان پر قیاس کرے گا تو دو میں سے ایک کھائی میں گرے گا. یا تو اپنے کو بھی ان کے جیسا سمجھنے لگے گا اور یا ان کو اپنے جیسا سمجھنے لگے گا. اور یہ دونوں کھائی ایسی ہے کہ جو اس میں گرا وہ ہلاک ہو گیا، غارت ہو گیا. اس مسئلے کو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو امت میں صاحب اسرار عالم گزرے ہیں، اپنے زمانے کے زبردست عالم، صوفی، بزرگ، اللہ والے اور شاعر بھی تھے، تو انہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے. مثنوی شریف علامہ رومی کی ایسی کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ریمارک لگایا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ مولانا رومی کی مثنوی کیا ہے؟ فارسی زبان کا قرآن ہے، الہامی کتاب. اور علامہ رومی کے بارے میں علماء نے کہا نیست پیغمبر والے دارت کتاب. یہ شخص نبی تو نہیں ہے لیکن کتاب نبیوں جیسی لکھا ہے. علامہ جلال الدین رومی نے چھوٹی چھوٹی حکایتوں میں، قصے کہانیوں میں ایسے ایسے ادق اور باریک مسائل سمجھا دیے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو سمجھنے سمجھانے میں دشواری پیش آتی. اب انہوں نے دیکھیے اس مسئلے کو کتنے آسانی سے سمجھایا. فرماتے ہیں کار پاکاں برقیا سے خود وگی درج آیت در نوشتن شیر و شیر. پاک لوگوں کے معاملے کو اپنے اوپر فٹ مت کیا کرو. اگر یہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ ایسا انہوں نے کیا ایسا ہی ہم کر رہے ہیں، دونوں کا معاملہ تو ایک طرح دیکھنے میں بھی آئے تو اس کو ایک مت سمجھو. بہت بڑا فرق ہے. اور کیا فرق ہے بتاتے ہیں. دونوں ایک طرح ایسا نظر آئے جیسے شیر اور شیر لکھنے میں ایک طرح ہوتا ہے. شیر لکھو گے تو بڑی شین 11 3 حرف، اور شیر لکھو گے تو وہی 3 حرف. لکھاوٹ میں شیر اور شیر ایک طرح نظر آتا ہے لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے. شیر کہتے ہیں فارسی میں دودھ کو، اور شیر جانتے ہی ہیں آپ درندہ جانور. اس کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں شیر آغاشت کے مردمی خورت. شیر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کھاتا ہے، اسے دودھ آدمی کھاتا ہے. اور شیر آغاشت کے مردم رادرت، اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے. تو لکھاوٹ میں دونوں ایک طرح ہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک نہیں ہے. ان کے اعمال کو اپنے اعمال پر قیاس مت کرو. جیسے شیر اور شیر دیکھ لکھاوٹ میں ایک، تحریر میں
لیکن دونوں کی حقیقت میں بڑا فاصلہ ہے، بہت بوجھ ہے۔ ایک بے وقوف آدمی تھا، معمولی اردو پڑھا ہوا، ایک بزرگ سے اس کو بڑی عقیدت محبت تھی، تو اس بزرگ کی سوال حیات کہیں سے حاصل کیا۔ اب کتاب کے رائٹر نے، مصنف نے ان بزرگ کے جو حالات لکھے تھے تو اس میں ایک عنوان اس نے یہ بھی قائم کیا، حضرت کی مرغوبات، یعنی حضرت کو پسند کون کون چیزیں تھی۔ تو اس میں لکھا کہ حضرت کو شیر بہت پسند تھا، ہمارے حضرت دودھ بہت پسند کرتے تھے۔ اس بے وقوف نے پڑھا حضرت کو شیر بہت پسند تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ جب ہمارے حضرت کو شیر پسند تھا تو ہم تو حضرت کا دامن چھوڑیں گے نہیں، ہم بھی پسند کریں گے۔ اب وہ چلا شیر کو پسند کرنے، ملاقات ہو گئی تھی ان کے پہلے ہی ان کو شیر نے پسند کر لیا۔ ایسے لوگ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کو اپنی کم علمی سے بدرگوئی کر دے، کم علمی سے خراب کر دیتے ہیں۔ اب صحابہ کو دیکھا، انہوں نے بھی ایسا کیا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ گناہ کرتے ہیں تو شریعت بنتی ہے، قانون بنتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو قانون ٹوٹتا ہے، شریعت کا النگھن ہوتا ہے۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ٹھان رکھا ہے، تو ان سے غلطی ہوگی ہم اس کو معاف کریں گے۔ ان کی معافی کا قرآن میں اعلان آ جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے توفیق ارزانی کر رکھی ہے، پروردگار عالم گناہ کی آلائش اور گندگی کے ساتھ اس دنیا سے ان کو نہیں لے جاتے ہیں، یہی صفائی ہو جاتی ہے۔ اب قیامت میں وہ اٹھیں گے تو بے باک، مغفور، بخشے بخشائے۔ ہر صحابی کا دخول اولی ہوگا جنت میں، ہر صحابی بلا حساب کتاب جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کلہم اہل الجنت قطعا، تمام صحابہ قطعی طور پر جنت میں۔ یہ جو مشہور ہے صحابہ کلہم حضور، یہ تو اصول حدیث کا قاعدہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ عقائد کی کتاب میں دیکھا جاتا ہے، ہر فن کا موضوع الگ الگ ہے۔ اصول حدیث کے قاعدے سے عقیدے کا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ بہت سے بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سب عادل ہیں، بس اس سے آگے ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، وہ بڑے احمق اور نادان لوگ ہیں۔ عادل تو صحابی کے علاوہ بھی ہزاروں راوی حدیث ہیں جو عادل و ثقہ ہیں۔ یہی درجہ اگر صحابی کو ملا تو ان میں کیا خصوصیت ہے، کیا ان کی پوزیشن اور حیثیت؟ چونکہ محدث راوی کو راوی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحابی نبی کی حدیث نقل کر رہا ہے تو قاعدہ بتا دیا کہ ان پر کوئی فیل خال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب عادل ثقہ۔ وہ اپنے حساب سے ان کا ایک درجہ متعین کرتا ہے۔ اللہ رسول نے جو ان کو درجہ دیا وہ نہیں بتا رہا ہے، وہ علم کلام میں آئے گا۔ علم کلام کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، الصحابۃ کلہم اہل الجنت قطعا، سارے صحابہ قطعی طور پر، اس میں ادنا شک کی گنجائش نہیں ہے، سب کے سب جنتی ہیں۔ قیامت کے روز ہر صحابی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کسی صحابی کے پاس ایسا گناہ نامہ اعمال میں نہیں ہوگا جس کی صفائی کے واسطے اس کو ایک سیکنڈ بھی دوزخ میں ڈالا جائے۔ اور یہ عقیدہ قطعی ہے، یہ علماء نے عقیدہ قرآن سے لیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن ہم آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں ملے گا، آپ تھک جائیں گے کھوجتے کھوجتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔
لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سمندر ہے۔ سمندر کی دو سطح ہے، ایک اوپر کی ہے، ایک نیچے کی ہے۔ اوپر کی سطح میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلی، کیکڑا، کچھوا۔ اور نیچے کی سطح میں کیا ہوتا ہے؟ صدف، موتی۔ اب کوئی بیوقوف اوپر سے گزر گیا، اس سے پوچھا اپنے آپ اس پار سمندر سے اس پار آئے، بتائیے آپ کو موتی ملا، صدف ملا؟ وہ تو کہے گا کہاں موتی ہوتا ہے سمندر میں، صدف کہاں ہوتا ہے؟ ہم کو تو کیکڑا کچھوا بہت ملا۔ تو کیکڑے کچھوے تک پہنچے ہی ہو تو تم کو صدف ملے گا کہاں سے؟ جو اپنی جان پر کھیل کر گوتا لگاتا ہے، نیچے کی سطح تک پہنچتا ہے، وہ صرف کیکڑا کچھوا مچھلی لے کے نہیں آتا ہے، وہ صدف اور موتی لے کر آتا ہے۔ یہ جو علم مجتہدین ہیں، علماء محققین ہیں، یہ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم کو آپ کو اوپر کے الفاظ صرف نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ تو کیکڑے کچھوے والے ہیں، ہماری رسائی وہاں کہاں سے ہوگی؟ یہ جو علماء اہل سنت والجماعت کے محققین متکلمین ہیں، وہ اس سمندر کے غوطہ لگانے والے ہیں۔ انہوں نے نکال کے دکھا دیا کہ کوئی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابہ جنتی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں دلائل دیے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا قرآن سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بڑے اونچے محدث محقق گزرے، انہوں نے صحابہ کے حالات میں کتاب لکھی ہے الاصابہ۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ سمجھ لے پڑھنے والا کہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس کے دلائل وہاں لکھے انہوں نے کہ یہ عقیدہ جو بنایا گیا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ قطعی ہے کیونکہ یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب وہ آپ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، محتاج ہیں ہم لوگ ان کے جو سمندر کے غوطہ لگانے والے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ دو قسم کے ہیں، صحابہ کا دو گروپ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور فتح مکہ سے پہلے جان مال کی قربانی کی، ان کا درجہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا رتبہ وہ لوگ نہیں پا سکتے جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، چاہے انہوں نے بھی جان مال کی قربانی کیوں نہ پیش کی ہو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ درجہ دونوں میں فرق ہے درجات کا۔ فتح مکہ والوں کا درجہ جو پہلے ایمان لائے اس لیے زیادہ ہے کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مستقبل اسلام کا روشن نہیں تھا، مغلوب تھا اسلام۔ جب کوئی تحریک مغلوب ہوتی ہے تو اس سے امید نہیں وابستہ کی جاتی ہے، اس کا مستقبل تابناک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ساتھ دینے والا، قربانی دینے والا بہت اونچے ہی درجے کا مخلص ہوگا تو قربانی دے گا، اور جب تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو مستقبل روشن اس کا سامنے، پھر تو اس سے بڑی بڑی امیدیں بھی لگائی جاتی ہیں، تو باقی گنگا میں ہاتھ دھونے والے بہت لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کتنے ہی مخلص ہو، ان کا اخلاص ان کے درجے کا نہیں ہے، یہ لوگ ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ تو بیان کر دیا۔ اب کوئی شخص سمجھ سکتا تھا کہ یہ ان کے درجے کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ سب جنتی ہیں اور یہ لوگ جنتی نہیں ہیں، تو اس شخص کو اللہ پاک نے کلیئر کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ان میں آپس میں درجے کا فرق ضرور ہے، لیکن ہم نے دونوں جماعت سے وعدہ کیا ہے حسنہ کا۔ فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے بھی
اور ان کے بعد والے کے لیے بھی وعدہ کیا ہے کہے کا حسنہ کا۔ اب بہت سے بیوقوف لوگ حسنہ کے معنی ڈکشنری میں دیکھنے لگتے ہیں اور حسنہ میں بھی گھسنا چاہتے ہیں کہ حسنہ کے یہ معنی یہ معنی یہ معنی۔ اللہ پاک نے اس کے لیے چور دروازہ باقی نہیں رکھا ہے، خود اللہ نے حسنہ کا معنی بتا دیا ہے۔ سب سے مضبوط تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی قرآن سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے حسنہ کا معنی دوسری جگہ بیان کر دیا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ تو دونوں آیت کو ملانے سے کلیئر ہو گیا کہ کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور دو ہی جگہ ہے، اما الجنت و اما النار، جنت یا دوزخ منزلت بین المنزلتین تو ہے نہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ تو قرآن سے قطعی طور پر معلوم ہو گیا مسئلہ کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ اس لیے علامہ سفاری نے العقیدۃ السفاریہ میں بڑے تمطراق سے لکھا ہے، الصحابۃ کلھم اہل الجنت قطعا، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب بتاؤ جب ہر صحابی جنتی ہے، جو جنتی کے پیچھے نہ چلے آدمی جو کیا جہنمی کے پیچھے چلے گا؟ وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کو اپنا مقتدی ہی مانتے ہیں، صحابی کے عمل کو بھی بدعت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ارے یہ تو رسول اللہ کے ثابت نہیں ہے، تو صحابی نے کیا ہے نا، تو یہ بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ یہ ایسے خبط الحواس لوگ ہیں، جب صحابی بدعتی ہو گیا تو بعد والے تو کھڑے جہنمی ہو جائیں گے۔ ہر صحابی جنتی ہے، صحابی بدعتی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ خصوصیت سے خلفائے راشدین کے عمل کو اللہ کے نبی نے نام دیا ہے سنت کا، علیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین المہدیین۔ تو صحابی کے عمل کو نبی کا کاہے کا نام دے رہے سنت؟ یہ کہتا ہے نبی کو بلا کر رہی تھی، ان کو بدعت بولنا چاہیے تھا۔ ایسے خبط الحواس لوگ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کسی صحابی سے بدگمانی کرنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ وہ سب ہدایت کے چراغ ہیں، نجوم ہدایت ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کا بھی دامن پکڑو گے جنت ہی میں جاؤ گے، کیونکہ دوزخ میں وہ جانے والے نہیں ہیں۔ تو جو ان کی ابتدا پیروی کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بات درمیان میں آ گئی تھی، اس لیے عرض کر دیا۔ اصل یہ بتا رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس میں روزے کی یہ شکل آہستہ آہستہ فائنل ہوئی۔ اب اس کے بعد اس میں برکتوں کا سیلاب بھی آنے لگا، اس کی فضیلت، اہمیت اور کیا کیا اللہ نے اس میں رکھا ہے وہ پروردگار عالم نے بھی بتایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا قرآن۔ تو شب قدر کا لیجیے یا رمضان کا لیجیے، رمضان میں ہی تو شب قدر ہوتی ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہوا۔ لیکن یہ جو ذکر کیا ہے کہ قرآن نازل کیا رمضان مبارک میں، عام طریقے سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حضور پر رمضان میں نازل ہوا۔ یہاں پر حضور پر نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے، حضور پر قرآن خالی رمضان میں تھوڑی نازل ہوا، 23 برس میں پورا قرآن مکمل ہوا، تو 23 برس مکمل رمضان رہتا تھا، دوسرا مہینہ نہیں آتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
عرفات میں نازل ہوئے. عرفات کا دن حج کا دن. رمضان میں تو حج ہوتا نہیں ہے، رمضان حج کا مہینہ تھوڑی ہے. تو یہ آیت قرآن کی تو رمضان میں نازل ہوئی نہیں. سینکڑوں آیتیں رمضان میں نازل نہیں ہوئی. اور اللہ پاک فرمانے ہم نے رمضان میں نازل کیا، ہم نے شب قدر میں نازل کیا. تو بہت سے لوگوں کو خط ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتے. قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کے نازل کرنے کا یہاں ذکر کیا انزل فیہ القرآن، اور وہاں ذکر کیا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزل انزلنا، یہ دونوں لفظ انزال سے بنا ہے. اور انزال عربی زبان کا لفظ استعمال ہوا. دو لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، انزال اور تنزیل. نزلنا انزلنا، تو دونوں جگہ یہاں انزال استعمال ہوا ہے. اور عربی زبان میں اور بلکہ ہر زبان میں الفاظ میں بڑے نازک قسم کے فرق ہوتے ہیں. ہر لفظ کی الگ الگ خصوصیت ہے. وہ صرف ڈکشنری سے اور قواعد سے نہیں آتی، اہل زبان کی صحبت سے اور اس میں مہارت سے آتی. اردوی زبان ہماری ہے. اب ایک لطیفہ سن لیجیے. پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے حاجی لوگ جاتے ہیں تو یہ سب تو اردو زبان والے. تو وہاں عرب میں ایک مؤلف تھا، اس نے سوچا کہ ہم تو پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کے معلم ہیں اور ان کی زبان سمجھتے نہیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے. تو کم سے کم تھوڑا بہت اردو ہم کو بھی سیکھ لینا چاہیے تو اپنے حاجیوں کی خدمت کرنے میں، بات چیت کرنے میں آسانی ہو. اب اس نے اردو سیکھنا شروع کیا. تو اردو گرامر قواعد کی کتاب دیکھا اٹھا تو تھوڑا سا کچھ بولنے ہونے لگا. تو اس نے اردو کتاب میں پڑھا تھا کہ جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے اس کو اردو میں گرنا کہتے ہیں. اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گرنا. تو اس سال جو حاجیوں کا جہاز آ کر کے لگا تو اب ایک بات تو سب اتریں گے نہیں. جہاز میں سے تو ایک دو آتے نکلتے جائیں گے اور سوری سے نیچے آئیں گے. اس نے سوچا کہ ہم اپنے حاجیوں کا خوب پرجوش استقبال کریں، نعرہ لگاویں. تو ہم اپنے حاجیوں سے کہیں کہ ہم یہاں استقبال کے لیے موجود ہیں، جلدی اترو. تو بول رہا ہے حاجیوں جلدی گرو، جلدی گرو، ہم تمہارے استقبال کے لیے. کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو اوپر سے نیچے آنے کو گرنا بولتے ہیں. تو بولتا ہے جلدی گرو. گرامر سے، قواعد سے زبان سیکھا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی. وہاں پر گرنا تو بولا نہیں جائے گا. اردو زبان میں دو لفظ بولا جاتا ہے اوپر سے نیچے آنے کے لیے. ایک بولا جاتا ہے گرنا اور ایک بولا جاتا ہے اترنا. اترنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے. اور گرنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے. لیکن دونوں لفظ کے لیے الگ الگ استعمال ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو جاندار ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، اپنے اختیار اور ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو وہاں پر بولا جائے گا اترنا. اور جو چیز بے جان ہے اس میں ارادہ نہیں، اختیار نہیں، وہ اوپر سے نیچے آئی تو کہا جائے گا گرنا. اسی طرح سے انزال اور تنزیل میں فرق ہے. انزال کہتے ہیں ایک ہی بار مکمل اتار دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کو مقدس مہینہ ہے کہ اس میں مکمل قرآن ایک بار اتار دیا گیا. تو مکمل قرآن تو حضور پر ایک بار اترا نہیں تھا. معلوم ہوا کہ یہ حضور پر اترنے کا تذکرہ نہیں چل رہا ہے. وہاں بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورا اتار دیا مکمل قرآن شب قدر میں. تو شب قدر کی ایک ہی رات میں پورا قرآن تو حضور پر آیا نہیں. قرآن کا اصل نزول دو مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے اس سمائے دنیا کو قرآن اتارا گیا، حضور پر ابھی نہیں آیا. ابھی اللہ نے آسمان پر رکھا.
لوح محفوظ سے آسمان پر پورا قرآن ایک بار اتارا گیا ہے۔ اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ شب قدر میں رمضان میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اس سامنے والے دنیا پر مکمل اتار دیا۔ اب اس کے بعد وہاں سے جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، تو یہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ کہ 23 سال میں جو قرآن حضور پر نازل ہوا اس نزول کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر اس نزول کا تذکرہ ہوتا تو اللہ پاک انزل نہیں استعمال فرماتے، نزل استعمال فرماتے۔ یہاں پر انزال کا لفظ ہے، تنزیل کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ پورا قرآن سمائے دنیا تک ایک بار رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ اب رمضان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، حالانکہ رمضان تو بلا قرآن کے بھی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان سے قرآن کو شروع ہی سے جوڑا ہے۔ رمضان کی مخصوص عبادتوں میں سے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی ہے۔ رمضان اتنا برکت والا مہینہ کہ جیسے اس کا چاند طلوع ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ جب رمضان کا چاند ہو گیا اللہ پاک نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور دوزخ کے سارے دروازے لاک ہو گئے۔ اب دیکھیے رمضان کی برکت، خالی زندہ مسلمانوں کو رمضان برکت نہیں دیتا، خیر نہیں دیتا۔ رمضان آیا تو زندوں کی بھی بہار اور مردوں کی بھی بہار، کیونکہ دوزخ کے دروازے سب بند ہو گئے۔ اب دوزخ کا دروازہ جب سب بند ہو گیا تو اس رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کی موت ہو گئی، انتقال کر گیا، تو اب انتقال کیا تو قبر میں دفن کیا جائے گا، لوگ دفن کر کے واپس ہوں گے، منکر نکیر فرشتہ پہنچے گا، بٹھا کر ٹیسٹ کا امتحان لے گا، 3 سوال کرے گا۔ اگر سوال کا جواب ٹھیک دیا تو دلہن کی طرف سلا دے گا اور تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کے بہاروں میں رہے گا وہ۔ اور اگر تینوں سوال کا جواب نہیں دیا، گڑبڑ کر دیا، تو قبر اس کو دبوچے گی، ایسا سمٹے گی کہ دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں دائیں میں گھس جائے گی اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، دوزخ کے عذاب میں رہے گا۔ تو رمضان میں اگر مرا تو دوزخ کی کھڑکی تو کھلے گی نہیں، وہ تو لاکھ ہے، پیٹ ہے۔ جنت کی تو کھل جائے گی لیکن دوزخ کی تو نہیں کھلے گی، کیونکہ رمضان کا چاند ہوتے ہی غلقت ابواب النار، دوزخ کے سارے دروازے پیٹ لاک کر دیے گئے، اب کسی حال میں کھلیں گے نہیں۔ تو مردے کو کتنا بڑا فائدہ ہوا، اس کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، امتحان نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان میں مرنے والے مردے کا امتحان لے کے کیا کرو گے؟ نہیں دے پایا جواب تو کھولو گے عذاب کے لیے دوزخ کی کھڑکی۔ تو اس لیے مردوں سے عذاب قبر اور سوال جواب موقوف ہو جاتا ہے رمضان میں۔ مرنے والوں کے لیے بھی رمضان کیسا مقدس برکت والا مہینہ، زندے کو بھی فیض مل رہا ہے رمضان کا، مردے کو بھی مل رہا ہے۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ صرف ایک مہینے کے لیے موقوف نہیں ہوتا ہے یہ امتحان اور عذاب قبر، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ پاک بندے سے انتقام بہت کم لیتے ہیں، زیادہ تر درگزر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، ورنہ تو اگر پکڑے ہوئے تو بچے گا کون؟ کوئی بندہ نہیں بچے گا، بڑے بڑے اولیاء پھنس جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت غالب ہے، تو جب اللہ کی رحمت غالب ہے تو اس کی شان سے بعید ہے کہ جس بندے کو چھوڑ دیا پھر رمضان گزرنے کے بعد پکڑے اس کو،
اور لاؤ اس کا حساب کتاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والے کا عذاب قبر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی اب امید نہیں کہ اللہ چھوڑنے کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر پکڑیں گے اسے، اس کی شان کریمی کا تقاضا ذریعے معاف بھی کر دیں گے۔ بتاؤ رمضان کیسا مقدس برکت والا مہینہ ہمیں ملا، اور پھر اس میں قرآن ملا۔ قرآن ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک مل گئے۔ رمضان میں اللہ مل جاتا ہے ہر روزے دار کو، ہر روزے دار اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام میں ہمیشہ متکلم چھپا ہوتا ہے۔ کلام میں متکلم چھپا ہوتا ہے، متکلم کی شان جلوگر ہوتی ہے کلام میں۔ غالب کا کلام آپ نے پڑھا، اب پڑھتے ہی آپ نے کہا رہے اس میں تو علامہ غالب کا ہی معلوم ہوتا ہے، دوسرے شاعر کا نہیں ہے۔ کلام میں متکلم کی شان جھلکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میں دارت در سخن بینت مرا۔ تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو، میں تو عورت تمہیں سامنے نہیں آ سکتی، میں شاعرہ ہوں، میرا دیکھنا محال ہے، لیکن میرا جو شعر تم نے پڑھا، میرا کلام پڑھا، تو تم کو ہوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے شعر میں چھپی ہوئی ہوں، اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے، میرے کلام کو دیکھو، میں اس میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ خوشبو دیکھنا ہے، اس پتی کو دیکھو، وہاں خوشبو موجود ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہے قرآن مقدس، تو قرآن جب اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرو گے تو اللہ اس میں جلوہ ہے، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ ہر حافظ قرآن اور ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کا کریم ہے، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کوئی دور ہے۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی دولت دے دیا اس مقدس مہینے میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی سے معلوم رکھا ہے، یہ انسانوں کو دیا ہے۔ قرآن فرشتے نہیں پڑھ سکتے، فرشتوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جبرائیل امین بھی صرف اسی وقت پڑھتے تھے جب وحی لے کر آتے تھے، وہ ڈیوٹی لگائی جاتی تھی ان کی۔ فرشتے آسمانوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ بہت بڑے امت کے محدث اور عالم گزرے ہیں، حافظ ابن صلاح، انہوں نے لکھا ہے فرشتوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کی، بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند نے اس کی تائید کی کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ فرشتوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی، فرشتے قرآن سنتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اور یہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث بخاری شریف کی پڑھا ہوگا، ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، رات میں ایک روز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا پورا بنا ہوا تھا، اب قریب میں بچہ سویا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کیا، آسمان سے نورانی مخلوق چمکتی ہوئی قریب آئی، گھوڑے نے دیکھا بدکنے لگا، تڑپنے لگا، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو نہ گزر دے، پھر تلاوت بند کر دیا، وہ نورانی چیز بھی غائب ہو گئی، گھوڑے کا اچھلنا کودنا بھی بند ہو گیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے گھر عجیب حادثہ ہو گیا، میرا بچہ سویا ہوا جو بڑا بندہ ہوا تھا، میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں تلاوت کرتا تھا گھوڑا کودنے لگتا اور اتنا اچھلتا تھا کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ بچے کو نہ چڑھ جائے، تو میں بند کر دیتا تھا بچے کی محبت میں پڑھنا، اور جیسے ہی میں بند کرتا تھا گھوڑا بھی اچھلنا کودنا بند کر دیتا تھا، اور آسمان سے ایک زمین کی طرف روشنی آ رہی تھی، نورانی، اس میں شمعیں روشن تھیں، وہ بھی میں نے دیکھا، اور جب بند کر دیا وہ غائب ہو گئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا تھا؟ وہ فرشتے قرآن سننے کے لیے
آ رہے تھے جو نورانی چیز تم کو نظر آ رہی تھی، اور کوڑے کو وہی چمک نظر آتی تھی تو اسے بھڑکتا تھا۔ حافظ ابن سراج فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے خود قرآن پڑھنے کی قدرت رکھتے تو سننے کے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھاتے کہ آسمان سے زمین پر آتے، وہی قرآن کی تلاوت نہ کر لیتے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں قرآن کی تلاوت کی قدرت نہیں ہے، یہ اللہ نے شرط دیا ہے ہم ایمان والوں کو۔ ایسا کلام اس مقدس مہینے میں ملا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں تو اس سیزن کے بعد صحیح معنوں میں بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ 2-4-5 منٹ صبر رو کر کچھ عرض کر دوں گا۔ یہ بھی رمضان المبارک کی برکت ہے، شروع کیا تو اللہ پاک نے یہ کی وہ کی، اب سیلاب سا آنے لگا، کتنی چیزوں کو چھوڑوں، کتنی چیزوں کو بیان کروں۔ اللہ پاک نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، رمضان المبارک میں رات میں قرآن کی تلاوت کا ثواب زیادہ ملتا ہے دن کی تلاوت کے مقابلے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین تو دن میں بھی آ سکتے تھے، دن میں بھی دور ہو سکتا تھا، رمضان کی رات ہی میں پابندی سے اس لیے آتے تھے تو قرآن کا دور یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں اللہ پاک کی شان ہے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے ہم کلام ہو، بات کرے، تو محبوب سے بات چیت رات میں زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت دن کے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کمزور واقع ہوئے ہیں، رات میں اب کون پڑھتا ہے، پہاڑن جبرن تراویح پڑھ لیتے ہیں بہت ہے، اب تھوڑا بہت قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو دن ہی میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں اور بعد کے اولیاء اور بزرگوں کے سیرتوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی راتوں میں ہم پوری برکتوں کو حاصل کریں۔ اس ماہ مبارک میں آنے کا منشا اور سفر کی مصیبت اٹھانے کا منشا مدرسے کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا کرے گا ہاتھ تو اس مصیبت میں، اتنی پریشانی میں سفر نہ کرتا۔ یہ سفر کا ارادہ اسی لیے کیا، 4 استاد ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، اس میں ایک مولانا محمد اسرائیل صاحب صدر مدرسے جو ہمارے مدرسے کے تھے وہ تو انتقال ہی فرما گئے، باقی 3 میں میں ایک ہوں، مجھے آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس حال میں۔ دوسرے مدرسے کا ایک ذمہ دار استاد میرا بڑا لڑکا، وہ بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، دونوں جبڑے کی ہڈی ان کی ٹوٹ گئی، سر پھٹ گیا، پلاسٹک سرجری ہوئی ہے اور سر کا علاج کر سکتے میں چل رہا ہے۔ 2 جون کو ایکسیڈنٹ ہوا، رمضان المبارک سامنے، مدرسے کا آخری سال کا مہینہ، آخری سال میں تو مدرسے کا بجٹ ایسے ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک سامنے ہے تو ایک قاری احمد اللہ صاحب تیسرے، ان کے بھی پورے کی ہڈی چور ہو گئی اور سر پھٹا، لیکن ان کا فوراً ہاتھ کے ہاتھ آپریشن ہو گیا، تو جوان آدمی 1-1.5 ماہ میں صحت مند ہو گئے ماشاءاللہ، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے۔ تھوڑی پریشانی ان کے ساتھ بھی ہے، ابھی 16 اگر کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، لیکن ضرورت پوری ہو گئی۔ اس حال میں اگر میں سفر نہ کرتا تو اگلے سال مدرسے کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس مجبوری کی وجہ سے، اس معذوری کی حالت میں سفر کا فیصلہ میں نے کیا۔ گھر سے نکلا تھا
تو سوچا تھا کہ میری صحت اس لائق نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، مریض بھی مسافر بھی ہو جاؤں گا تو دو عذر ہوگا، لیکن اللہ پاک کی رحمت کو کیا کہیے گا، جب میں آیا ہوں چاچی تو ہمت ہو گئی اور دل میں آیا کہ بڑی بیوقوفی ہے روزہ چھوڑنا، دن میں نہیں بھی روزہ رکھتے ہیں تب بھی تو روزہ ہی چڑھانا پڑتا ہے، اور یہ روزہ بعد میں قضا کرنا کتنا بڑا پہاڑ ہو جائے گا، تھوڑا ہمت کرو، ہمت کیا تو اللہ کرم ہے، آج تک کوئی روزہ چھوٹا نہیں، اللہ پاک نے رمضان المبارک کی برکت سے روزہ نبھا دیا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مکمل روزہ رمضان المبارک کا پار لگا دے۔ آپ سب کی خدمت میں درخواست ہے، آپ مدرسے کا تعاون کر کے جائیں گے، جن حضرات کی پہلے سے بھی رسید کرتی ہے وہ بھی، اور جو لوگ پہلے سے تعاون نہیں کیے وہ بھی تعاون کریں گے، رسید مل جائے گی۔ حافظ شایان کے بعد رسید ہے تو میرے خاتون میں ساتھ میں آئے ہیں، اور مقامی امام چاہیے کوئی اور بیٹھ جائیں گے، تعاون کر کے جائیے گا، ضرور پاک پڑھ لیجیے، دعا فرمائیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفع لنا عندك أعلى الدرجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اکرم الاکرمین، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ آپ نے بہت برکتوں سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں طاقت اور توفیق بھی عطا فرمائیے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو پورا پورا وصول کر سکیں۔ اللہ ہم آپ کے بہت گناہگار بندے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، دن کے اجالے میں بھی آپ کے حکموں کو توڑا ہے، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، سائل بن کر ہر در سے مایوس ہو کر آپ کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں نا امید واپس نہ کر کیجیے گا، دامن مراد بھر دیجیے گا۔ اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ہیں تو اللہ ہم کمزور ہیں تو ہمارا عمل بھی کمزور ہوگا۔ اللہ جو کر کے لائے ہیں وہ اپنی بساط اوقات کے مطابق کر سکے ہیں، آپ کے شایان شان نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ عیب والی کمزور نیکیوں کو پیش کر کے ان کا اجر مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ہم آپ سے اپنی نیکیوں کا اجر نہیں مانگتے ہیں، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں۔ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، تمام حاضرین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس ماہ مبارک میں ایمان والوں کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی گناہگار ہیں لیکن ایمان والے ہیں، ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائیے، رزق حلال واسع عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، عمل مقبول کی دولت سے نواز دیجیے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجیے، اپنی نامرضیات سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، ان کے جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی آبروؤں کی حفاظت فرمائیے، ان کے کاروبار، ان کی آل و اولاد کی حفاظت فرمائیے۔ یا اکرم الاکرمین، جو لوگ دشمنان دین ہیں، دین کو مٹانے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست فرمائیے، ہماری زندگی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل فرمائیے. ہماری دعاؤں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.